ہارون رشید صاحب، ہم کیونکہ صحافی ہیں تو ہم آرٹیکل 19 کو بھی بڑی تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بظاہر اس میں آزادی اظہار کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی کچھ شرطیں بھی ہیں. مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ان شرائط پہ، لیکن ایک شرط جو ہے وہ بڑی لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا شرط ہے کہ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ اگر کسی دوست ملک پہ تنقید کریں گے تو اس پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن تعریف نہیں کی گئی کہ دوست ملک کون ہے. اب جس کے ساتھ بھی آپ کے سفارتی تعلقات ہیں وہ آپ کا دوست کنسیڈر ہوگا. تو انڈیا کے ساتھ آپ کے سفارتی تعلقات ہیں لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. تو اگر میں کہوں کہ اسرائیل دشمن ہے، انڈیا ابھی آپ کے ساتھ اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آرٹیکل 19 میں یہ ایک تبدیلی ہونی چاہیے کہ دوست ملک کی تعریف شامل کی جائے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک تو یہ تبدیلی ہونی چاہیے، اور دوسری یہ ہے کہ ابھی کنسٹیٹیوشنل کورٹس جو بنی ہے وہ یہ انہی چیزوں کو دیکھیں گی. اچھا، اب یہی پٹیشن جائے گی کہ یہ جو دوست ملک ہیں یہ آپ گورنمنٹ کو پارٹی بنا کے تو ان کو ڈیفائن کروا لیں. اور سیکنڈلی جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہیلتھ سروسز اور ایجوکیشن کو کمپلسری سروسز کی جائے کنسٹیٹیوشن. مجھے لگتا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں آ جانا ہے. یہ آنا چاہیے. اگر یہ بات ہے تو دیکھیں نا، آپ لوگ ہاسپٹل کو بھاگتے ہیں، کسی کو کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر یعنی کہ اگر لو بھی ہو تو یا شوگر زیادہ ہو یا کم ہو، یہ ساری بیماریاں ایمرجنسی میں آتی ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر اور نرسز جو ہیں وہ روڈ پہ دھرنا دے دیتے ہیں. تو اس لیے یہ سروسز جو ہیں یہ کمپلسری ہونی چاہیے. اب ایجوکیشن ہے، اگر اساتذہ ہڑتال پہ چلے جائیں 2 ہفتے پڑھائیں نا تو یہ کون سفر کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ کرتا ہے، ادھر پیشنٹ کرتے ہیں. تو یہ قانون سازی یہ ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے. علی ظفر صاحب، ایک آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن میں نے تو جو پاکستان کی ایک کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے، ایک آئینی تاریخ ہے، اس کو سامنے رکھ کر یہ سوال میرے ذہن میں آ گیا، اس گفتگو کے دوران ہی ذہن میں آ گیا. وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 8ویں ترمیم آئی، اس میں بہت سے اختیارات جو ہیں وہ صدر کے پاس چلے گئے. اس کے بعد وہ جب صدر چلا گیا تو وہ 8ویں ترمیم بھی کچھ عرصے کے بعد چلی گئی، پارلیمنٹ کے ذریعے چلی گئی. پھر ایک 17ویں ترمیم آئی، پھر ایک اور فوجی صدر تھا، اس نے 17ویں ترمیم کے ذریعے بہت سے اختیارات لے لیے، لیکن پھر وہ 17ویں ترمیم، وہ صدر چلا گیا تو وہ 17ویں ترمیم بھی چلی گئی. اور پھر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 26ویں ترمیم آئی. 26ویں ترمیم میں آئینی بینچ بنا، اب وہ بھی چلی گئی، اب آئینی عدالت بن رہی ہے. تو اگر یہ 8ویں 17ویں 26ویں ترمیم چلی گئی تو آپ کو خدشہ ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کبھی نہ کبھی چلی جائے گی واپس؟ جی دیکھیں، 27ویں ترمیم کا تو ایک آئی تھنک سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ تو میری نظر میں اخلاقی طور پہ بھی، قانونی طور پہ تو شاید الگ بات ہے، لیکن اخلاقی طور پہ اور سیاسی طور پہ یہ امینڈمنٹ ہوئی نہیں، کیونکہ امینڈمنٹ کہتی ہے 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس نہیں تھی. ان کو 2 چوری کرنے پڑے ووٹس جو تھے سینیٹر. تو اگر اس کی عمارت کی بنیاد ہی سینٹ کی بات کر رہا ہوں، عمارت کی بنیاد ہی جو رکھی گئی ہے اس 27ویں ترمیم کی وہی دھاندلی پہ ہے یا ملاوٹ پہ ہے بیسڈ، تو پھر وہ تو کنسنسس بیسڈ ہے ہی نہیں. 27ویں ترمیم وہ چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ میرٹس کی بات ہے، اس میں اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں وہ بھی ڈسکشن بات کی ہے، یہ لاسٹ نہیں کر سکتی. اچھا، ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب، علی ظفر صاحب. ہم نے آج یہ دراصل کہ کیا عوام کے مفاد میں، نوجوانوں، سٹوڈنٹس، عورتوں، اقلیتوں، ان کے مفاد میں بھی کوئی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہارون رشید صاحب نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سید علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہت سی ترامیم کی گنجائش موجود ہے اور آئین میں کوئی ایسی بھی ترمیم ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عام آدمی کو یہ احساس ہو، شکر ہے کوئی ترمیم ہمارے لیے بھی ہو گئی.